الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم ہجرت کا 8واں سال شروع کر رہے ہیں کہ اس میں جو واقعات پیش آئے، ہجرت کا 8واں سال ہے، یہ اپنے دامن میں اسلام اور فرزندان اسلام کے لیے ابدی مسرتوں اور فیصلہ کن فتوحات کی بشارتیں لے کر طلوع ہوا ہے۔ اسلام کا سیل روان جس برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، اس نے کفر کی بلند بالا ہستیوں کو لرزا کے رکھ دیا تھا۔ ان پر یہ حقیقت اب واضح ہو چکی تھی کہ جس قدسی صفات ہستی کے دست مبارک میں اسلامی دعوت کا پرچم ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول ہیں اور اس کے محبوب بندے ہیں، اس کے محبوب ہیں، مصطفیٰ کریم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ہے، شفیع المذنبین ہے۔ مسلمانوں کا تو کیا، سارے عالم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ ان سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، ان سے ٹکر لینا پہاڑ سے ٹکرانے کے مترادف ہے۔ تمام اہل کفار نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ کی سچی دعوت کو صدق دل سے قبول کر لیں، اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ عمر عزیز کا جو حصہ آپ کی مخالفت میں برباد کیا ہے، اب بقیہ زندگی نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں بسر کر کے اپنے گناہوں کی تلافی کی کوئی صورت پیدا کرے، شاید رضائے الہی کی لازوال دولت سے اپنی خالی جھولیاں بھر لیں۔ عزیزان گرامی قدر، 8ویں سال جو ہے اس کے دوسرا مہینہ سفر المظفر میں دنیا عرب کی 3 عظیم شخصیتیں بارگاہ حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء میں حاضر ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی سابقہ غلطیوں اور نادانیوں پر اشک ندامت بہا کر حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرنے کی بیعت کی۔ ان فقید المثال ہستیوں کے اسماء گرامی یوں ہیں: عمر بن العاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ۔ دنیا کفر و شرک کے یہ فلک بوس کو سار کس وارفتگی سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کی تفصیلات بڑی حیرت انگیز اور ایمان افروز ہیں، تو ان کو آپ سماعت فرمائیں گے تاکہ ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ آئیے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ان کی اپنی زبانی ہی سنتے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کی عداوت گھر کیے ہوئے تھی، یعنی پکی تھی، مضبوط تھی، سرایت کی ہوئی تھی۔ گھر کا مطلب ہوتا ہے سرایت کی ہوئی، ریشے ریشے میں تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کی عداوت گھر کیے ہوئے تھی۔ میں لشکر کفار کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوا اور قتل ہونے سے بچ گیا، پھر کارزار احد میں شرکت کی، بے دریغ لوگ مارے گئے، لیکن میں یہاں سے بھی بچ گیا۔ پھر خندق کا معرکہ پیش آیا،
کفار کے اس لشکر جرار میں بھی میں شریک تھا، لیکن یہاں بھی قتل ہونے سے بچ گیا۔ معرکہ خندق میں جب کفار کے لشکر جرار کو شرمناک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تو میں نے سوچنا شروع کر دیا، یعنی جب معرکہ خندق ہوا نا، بہت سارا کفار جو بڑھایا تھا، تو فرماتے ہیں کہ معرکہ خندق میں بھی جب کفار کے لشکر جرار کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تو میں نے اب سوچنا شروع کیا کہ ان پے در پہ شکستوں کا سبب کیا ہے۔ ہر معرکہ میں لشکر اسلام کے مقابلہ میں ہماری افواج کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی، ہمارے پاس ہر قسم کے اسلحہ کے انبار تھے، ہمارے لڑاکوں کی خودنوش کا سامان بھی وافر مقدار میں تھا۔ ان تمام کے باوجود کسی ایک معرکہ میں بھی ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ طویل غور و خوض کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر یقیناً غالب آ جائیں گے۔ میں راحت کے مقام پر چلا گیا جہاں میرا ساز و سامان تھا۔ میں نے لوگوں کے پاس آمد و رفت اور ملاقاتیں بند کر دیں۔ کچھ عرصہ بعد حدیبیہ کے مقام پر فریقین کے درمیان صلح کا معاہدہ طے پایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ لوٹ آئے۔ ان حالات میں میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ آئندہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں ضرور فاتحانہ شان سے داخل ہو جائیں گے۔ میں اس سے پہلے مکہ مکرمہ سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ مکہ اور طائف دونوں شہر میرے لیے قابل قبول نہ تھے۔ میرے دل میں حضور کی عداوت تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر قریش کا بچہ بھی اسلام قبول کر لے تو میں پھر بھی اسلام کو قبول نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں کچھ روز راحت میں قیام پذیر رہا، وہاں سے مکہ مکرمہ آیا اور اپنے قبیلہ کے لوگوں کو جمع کیا۔ وہ لوگ میرے مشورہ کو قبول کر لیا کرتے تھے، میری ہر بات کو توجہ سے سنا کرتے تھے اور میرے ہر فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے۔ میری دعوت پر میرا سارا قبیلہ جمع ہو گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ تم بڑے زیرک اور دور اندیش ہو، تمہاری رائے ہمیشہ صائب ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ محمد علیہ السلام کا معاملہ بہت طاقت پکڑ رہا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے میری ایک تجویز ہے۔ انہوں نے کہا بتائیے کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ ہم حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس چلے جائیں اور اس کی پناہ میں وہاں رہائش پذیر ہو جائیں۔ اگر محمد علیہ السلام فتح یاب ہو جائیں اور سارے عرب پر قبضہ کر لیں تو ہم ایسے حالات میں نجاشی کی پناہ میں ہوں گے، ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکے گا۔ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محکومی سے نجاشی کے زیر سایہ زندگی بسر کرنا بہت پسندیدہ ہے، اور اگر قریش ان پر غالب آ جائیں وہ ہمارا قبیلہ ہے، ان کی فتح ہماری فتح ہوگی، وہ ہماری قدر و منزلت کو پہچانتے ہیں، وہ ہمیں قطعاً کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ سب حاضرین نے عمرو بن العاص کی اس تجویز کو بہت سراہا۔ حبشہ روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے نجاشی کو بطور ہدیہ پیش کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کے چمڑے کی مصنوعات خریدیں، کیونکہ نجاشی کو مکہ کے چمڑے کی مصنوعات بہت پسند تھیں۔ پوری تیاری کر کے ہم مکہ سے حبشہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم وہاں پہنچ کر اقامت گزین ہو گئے۔ ایک روز ہم نے وہاں عمرو بن امیہ الزمری کو دیکھا۔ معلوم ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نجاشی کے نام گرامی نامہ لے کر آیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس واقعے کو انشاءاللہ تعالی ہم کل بھی جاری رکھیں گے، چونکہ وقت پورا ہوا، تھوڑا سا واقعہ لمبا ہے، مزے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اس میں شان ہے، کیوں نہ مزے والا ہو۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔